الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، ایک ویڈیو ملا ہے جس میں ایک اتھیسٹ ہے اویس اقبال صاحب اور دوسرا اللہ یاری صاحب ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں مناظرہ ہوتا ہے۔ اللہ یاری صاحب سے جو ہو سکا اس نے اویس اقبال کو جو اتھیسٹ ہے اس کو جوابات دیے ہیں۔ کافی لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو میں بھی اس میں کچھ نہ کچھ اپنی معلومات کے مطابق جوابات دینے کی کوشش کروں جو کچھ اویس اقبال صاحب نے اس ویڈیو میں کیے ہیں اللہ یاری صاحب سے۔ اویس اقبال صاحب وہ یہ کہتا ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی بھی چیز کا وجود نہیں ہوتا، ٹائم اور اسپیس سے۔ اور وہ پھر کہتا ہے کہ کائنات کا وجود بگ بینگ سے شروع ہوا تھا، بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اس بڑے دھماکے کے نتیجے میں اس کائنات کا جو ہے نا شروعات ہوئی ہے، اور اس بگ بینگ سے پہلے، اور یہ ٹائم اور اسپیس بگ بینگ کے بعد شروع ہوئی ہے۔ بگ بینگ سے پہلے کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، تو وہ بتاؤ کہ جب وہ ٹائم اور اسپیس میں وہ کہاں رہتا تھا اور کب سے ہے؟ اگر یہ رب ہے، اللہ خالق ہے، تو اس کو ٹائم اینڈ اسپیس سے بیانڈ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے یہ ثابت کرو کہ رب تھا، اور یہ بھی پھر بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ زیادہ تر جتنے بھی ہیں سوالات اس نے اس بارے میں ہی کیے ہیں۔ یہ تو اس کے سوال کے اندر ہی میرے بھائیوں، اویس اقبال کے اس سوال کے اندر بھی اس کا جواب موجود ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ تو یہ مان رہا ہے نا کہ بگ بینگ ہوا تھا۔ یہ تھیوری جو ہے سائنس مانتی ہے کہ بگ بینگ ہوئی تھی، بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ بگ بینگ جو ہوا تھا تو، اور وہ کہتا ہے ٹائم اور اسپیس شروع ہی بعد میں ہوا ہے، بگ بینگ کے بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ بگ بینگ جو بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پہلے کوئی مواد تو ہوگا نا، را مٹیریل تو ہوگا نا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا۔ تو را مٹیریل وہ گیسز فارم میں، جس کو وہ نیبولا وغیرہ کہتے ہیں، گیسز فارم میں کوئی چیز تو موجود تھی، اور وہ بگ بینگ سے پہلے سے موجود تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے دھماکے سے پہلے، ٹائم اور اسپیس سے پہلے بھی را مٹیریل موجود تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ را مٹیریل کے اندر پھر یہ دھماکہ کرنے والا کون تھا، جس نے دھماکہ کر کے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ سائنس سے یہ ثابت کریں آپ، ریلیجس جو ہے نا میں مذہب کے اندر رہتے ہوئے یہ ثابت نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو دلیل آپ سائنس سے دے دیں، تو میں اس کو سائنس سے دلیل دے رہا ہوں۔ یہ ہے نیوٹن کا فرسٹ لا، نیوٹن فرسٹ لا آف موشن۔ نیوٹن کہتا ہے فرسٹ لا کے اندر، اور یہ لا ہے، تھیوری نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے ہائپوتھیسس، کوئی مفروضہ وغیرہ، کوئی سائنسدان اس کے ذہن میں کوئی چیز آ گئی، پھر وہ مفروضات کا تجربات کرتا ہے، دیکھتا ہے، مختلف لوگ بھی اس کو، مختلف سائنسدان چیک کریں تو پھر وہ بن جاتی ہے کہ یہ مفروضہ نہیں ہے بلکہ یہ تھیوری ہو گئی ہے۔ تھیوری کے اوپر بھی پھر کام کیا جاتا ہے، مختلف ٹائمنگس میں مختلف سائنسدان مختلف اینگل سے سوچتے ہیں کہ واقعی یہ چیز تھیوری صحیح ہے، جو کچھ ہم نے سوچا ہے، اس کے بعد پھر لا بن جاتا ہے، اور لا کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔
تو لا ایک بالکل حقیقت ہوتی ہے، تھیوری بھی غلط ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے مفروض ہائپوتھیسس یہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن لا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا سائنس کے زبان کے اندر۔ میرے بھائیو، تو یہ فرسٹ لا آف موشن ہے۔ یہ عموماً کتابوں کے اندر، 9ویں اور 10ویں کی کتابوں کے اندر فزکس میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ نیوٹن وغیرہ، یہ فرسٹ ایئر انٹر تک جو ہے نا یہ پڑھائے جاتے ہیں کہ نیوٹن دا 3 لاز آف موشن، نیوٹن کے 3 قوانین جو موشن کے بارے میں ہیں۔ تو وہ فرسٹ لا آف موشن وہ یہ کہتا ہے نیوٹن کہ اینی تھنگ ول ریمین in a state of rest or move with a uniform velocity until and unless it is acted upon an unbalanced force۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ساکن رہے گی یا پھر یونیفارم یکساں ویلاسٹی سے، رفتار سے حرکت کرتی رہے گی، یا تو اس کی رفتار یکسانیت والی ہوگی یا پھر وہ ساکن ہوگی۔ اگر حرکت ہوگی اس کی تو یونیفارم ہوگی، اور اگر یا پھر وہ حرکت میں نہیں ہوگی تو ریسٹ کی پوزیشن میں رہے گی۔ ہاں، یہ اس میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب کوئی فورس ہو جو اس کو جو ہے نا انبیلنس کر دے، اس حالت سے نکالے، تو وہ فورس ہو سکتا ہے، قوت ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ جیسے وہ گیسز فارم میں تھی کوئی چیز، ٹھیک ہے، اور را مٹیریل تھا بگ بینگ کا، وہ اسی حالت میں ہی رہتا، یا پھر جو ہے نا لیکن وہ اس حالت میں نہیں رہا، اس میں دھماکہ ہوا، اس کی پوزیشن کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فورس ہے، کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے جس نے اس کی اس حالت میں تغیر پیدا کیا، اس میں دھماکہ پیدا کیا، اور یہ لا ہے کہ وہ فورس، اس کا مطلب کہ وہ پہلے سے موجود تھی، اور وہ فورس جو ہے نا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر کائنات کو بنایا، تو کائنات کے اندر جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، تو یہ بتا رہی ہے چیز کہ وہ جو فورس تھا، جو قوت ہے، وہ جو طاقت تھی جس نے کائنات کو بنایا، تو کائنات کے اندر اتنا ڈسپلن ہے، دھماکے کے بعد اتنا ڈسپلن بنا کہ آج تک ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ دنیا کائنات چل رہی ہے، اور ہر ایک اپنا ڈیوٹی پوری کر رہی ہے، اور فرمان برداری میں لگی ہوئی ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اور امن اور چین سے کائنات چل رہی ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا بہت زیادہ، اس کے اندر وزڈم ہے اس کائنات سے، اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا قابل ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، اور وہ بہت زیادہ قدرت والا بھی ہے۔ تو اس کے اندر قدرت اور علم اس کی بے پناہ ہے، اس لیے کائنات کے اندر جو کچھ یہ ڈسپلن ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایک تو اس کی اپنی چیز ہے کہ بگ بینگ بنانے سے پہلے، دھماکہ ہونے سے پہلے را مٹیریل موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس، دھماکے کے بعد چیز کا وجود ہو سکتا ہے، پہلے کسی بھی مادی چیز کا وجود نہیں ہو سکتا، لیکن را مٹیریل جو تھا اس کے لیے یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ اس کا مطلب کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے پہلے بھی مٹیریل موجود تھا، لیکن کہاں تھا یہ جو ہے نا یہ اور طرح کا سوال ہے۔ لیکن یہ تو معلوم ہوا نا کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں تھا، تو وہ را مٹیریل، تو وہ خود اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاں را مٹیریل تھا جس کے اندر دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ۔ تو دوسرا جو بات یہ آئی، نیوٹن کے پہلے لا نے ثابت کیا کہ کوئی بھی چیز ساکن رہے گی، یا اگر متحرک ہے تو یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ متحرک رہے گی، لیکن اگر اس میں تبدیلی آ جائے، تغیر آ جائے، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کوئی فورس ہے جس نے اس کے اندر تبدیلی لائی ہے، اس کی حالت کو تبدیل کیا ہے، چینج کیا ہے۔ تو وہ قوت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے اور قوت ہے۔ تو یہ چیزیں، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ ٹائم اور اسپیس، بگ بینگ دھماکے سے پہلے اس کا وجود تھا، اس نے چاہا کہ کائنات کو پیدا کروں،
اور امن اور چین سے ہو، اور اس کے اندر ڈسپلین ہو، نظم اور ضبط۔ نظم اور ضبط یہ جو کائنات کے اندر دیکھنے میں مل رہی ہے یہ چیز، یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا بنانے بہت ہی علم اور جو ہے نا وہ اس کی طاقت، ان ڈسپلن یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قوت اور طاقت والا ہے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس کی وہ شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی ثابت ہو گیا سائنس سے، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ بگ بینگ سے پہلے اللہ تعالیٰ بھی تھا، اور اس را مٹیریل جو جس میں بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے دھماکہ ہوا، اور وہ بھی چیز موجود تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ انسان کی فطرت ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، انسان کی طبیعت میں، کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، میں ہمیشہ زندہ رہا ہوں۔ 3 انسانی خواہشات ہیں، اور وہ جھوٹی نہیں ہیں، وہ سچی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے موت کبھی بھی نہیں آئے اور میں ہمیشہ زندہ رہا ہوں۔ دوسری خواہش اس کی یہ ہے کہ کائنات کے اندر دنیا میں عدل ہو، مکمل عدل ہو، ظلم نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے انسان کی کہ میری ہر خواہش پوری ہو، جو بھی میں پسند کرتا ہوں وہ مجھے ملے۔ تو یہ کائنات میرے بھائیوں، ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہو، مکمل عدل ہو۔ ایک بندہ کائنات میں مکمل عدل نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بندہ ایک انسان کو قتل کرتا ہے، ایک انسان 100 لوگوں کو قتل کرتا ہے، ایک انسان لاکھوں لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر مکمل عمل کا سامان ہے ہی نہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کا قاتل کو بھی قتل کریں گے، ریونج میں، بدلے کے اندر یہی سزا دیں گے۔ 100 قاتل کو بھی میگزیمم سزا یہ سکتے اس کو قتل کر دیا جائے، لاکھوں کے قاتل کو بھی سزا یہی دے سکتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ ایک بندے کا قاتل کو بھی قتل کیا، 100 والوں کو بھی قتل کیا، اور لاکھوں کے قتل کرنے والوں کو بھی ہم نے سزا قتل کی دی، تو یہ تو عدل انصاف نہیں ہوا نا۔ عدل انصاف یہ ہے کہ ایک کوئی قاتل کو ایک دفعہ قتل کیا جائے، تو جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے اس کو 100 مرتبہ قتل کیا جائے، اور جس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا ہے اس کو لاکھوں مرتبہ قتل کیا جائے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ جہنمیوں کو سزا دینے والوں کی جب یہ جو اسکن ہے، جلد، کھال جو ہے، یہ سڑ جائے گی، گل جائے گی، تو پھر دوسری کھالیں پہنائی جائیں گے، تاکہ پھر ان کو جو ہے نا وہ کیوں تبدیل کر دی جائیں گی؟ انسان کی جلد کو کیوں تبدیل کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے۔ اس سے آیت سے یہ بھی ثابت ہوا، قرآن مجید کے آیت سے، کہ جلد کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، جلد کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر جب سوئی لگاتا ہے اور وہ اسکن سے گزرتی ہے تو وہ تکلیف دیتی ہے، لیکن جب اسکن سے گزر کر ماس میں چلے جائے پھر وہ تکلیف نہیں دیتی۔ تو یہ پین جو ہے نا، درد کے جو اجزات ہیں، ذرات ہیں درد محسوس کرنے والے، پین سینسرز جو ہیں وہ اس اسکن کے ساتھ ہیں، انسان کی جلد کے ساتھ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ اسکن نہ ہو تو انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید نے بتا دیا کہ جلد کو تبدیل کر دیا جائے گا، بار بار ان کو عذاب دیا جائے، اور ان لوگوں کے جو زیادہ گناہ گار ہیں زیادہ جلد تبدیل کر دی جائے گی بنسبت ان کے جن کو گناہ کم ہوں گے۔ تو سزا تو ایک تو کائنات کے اندر مکمل عدل کسی کو بھی نہیں مل سکتا، اور انسان ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا، یہ بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر اتنا سامان موجود نہیں ہے، یہ کائنات کے اندر اتنا مٹیریل موجود نہیں ہے کہ ہر انسان کی خواہش پوری ہو سکے، یہ لیمیٹیڈ ہے کائنات کے اندر۔ لہذا یہ چیزیں تینوں ہی اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا ہے۔ آخرت کے اندر انسان ہمیشہ زندہ رہے گا،
اور مکمل انصاف وہاں ملے گا، اور ہر انسان کی جو بھی خواہش ہے، قرآن مجید کہتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، وہاں پر ہر انسان جو خواہش پوری کرے گا اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ انسان کی جو ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے، جو فطرت میں انسان کی اندر رکھی گئی ہے، یہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ جہان اور یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے آخرت کے اندر پیدا کیا۔ دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا وجود، اللہ تعالیٰ کا وجود میرے بھائیو یہ رحمت ہے، رحمت۔ جب انسان سوچے گا اور کہے گا کہ ایک مجھ سے پوچھنے والا ہے، ایک میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور وہ مجھ سے میرے کرتوتوں کے بارے میں پوچھے گا، اس نے ایک ڈے آف ججمنٹ، ایک انصاف کا دن پیدا کیا ہوا ہے، بنایا ہے، مرنے کے بعد مجھے وہاں حاضر ہونا ہے، اور میں نے دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ یہ جو ہے نا محاسبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا، یہ جو ہے نا یہ انسان کے اندر جواب داری کا احساس پیدا کرتا ہے، ظلم اور جبر اور گناہوں سے انسان کو دور رکھے گا کہ مجھے تو اللہ مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، مرنے کے بعد، لہذا انسان غلط کاموں سے بچے گا۔ دنیا کے اندر رحمتیں نازل ہوں گی، لیکن وہ انسان جو کہے گا کوئی دنیا کے اندر خالق اور مالک نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو کچھ میں کروں بس یہ دنیا کے اندر جو قوانین ہے، حکومت ہے، بس یہی پوچھے گی۔ لیکن وہ آدمی غریب تو چلو ڈر جائے گا، لیکن جو حکومت کے اندر کارندے ہوں گے اور حکمران ہوں گے وہ کہیں گے کہ مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہوں میں کروں، میری اپنی مرضی ہے، مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ فرعون صفت بن جاتا ہے انسان، وہ انسان فرعون صفت بن جاتے ہیں، نمرود صفت بن جاتے ہیں، ظالم اللہ کو خان وہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ میرا کریٹر ہے، کوئی خالق ہے اور کوئی میرا مالک ہے، مجھ سے پوچھے گا جو کچھ دنیا کے اندر میں جو پیدا ہوا ہوں وہ ابس نہیں ہے، مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ انسان کے اندر جواب داری کا، اور انسان کے اندر طبیعت میں رحم اور کرم، اور انسان کی جو ہے نا گائیڈنس کے لیے، بہتر رہنمائی کے لیے یہ نظریہ انسان کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گا، ظلم کرنے سے روکے گا کہ مرنے کے بعد مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی اللہ تبارک۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو شخص کہے گا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ظالم اور خواہش پرست ہوگا، وہ مادہ پرست ہوگا۔ اس کے نزدیک تو بس صرف یہی چیز ہوگی کہ جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہی ہے، اور آخرت میں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ ہے ہی نہیں، قیامت نہیں ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نظریہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اور یہ اس وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے پکڑ جھگڑ نہیں ہوگی۔ یہ دو نظریے انسان کو تباہ کرتے ہیں، انسان کو تباہ کرنے والے دو نظریے ہیں، ایک کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا مجھ سے نہیں ہے، میں جو بھی اپنے کام کروں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تو ہے پکڑے گا، لیکن چھڑانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجتن پاک چھڑوائے گئے، یا اور بہت بڑے بزرگ ہیں، جو بھی میں کام کروں گا ان کے دروازوں پر جا کے میں نے جب چادریں چڑھاؤں گا تو وہ اور چلے لگاؤں گا اور ان کے نام پر نظر نیاز کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور نیک لوگ، صالح لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا عذاب مجھ سے ٹلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی چیز انسان کے ڈر کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ایک شرک کا عقیدہ اور ایک الحاد کا عقیدہ، اتھیسٹ والا عقیدہ کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا، اگر اللہ ہے تو میں پکڑ سے بچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایم پی اور ایم این ایز ہیں، وہ میں جب ان کو راضی کر لوں گا تو وہ میری سفارش کر کے میری جان چھڑوا دیں گے۔ تو یہ دو نظریات ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات کے اندر فتنہ اور فساد ہے، اور وہ نظریہ بالکل ہی رحمت ہے اور ہدایت ہے، اور اس میں امن ہے کہ میں اپنے جو بھی کام کرتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، اور اس کے لیے میں اللہ قیامت کے دن
ایک ہستی ہے جس کے سامنے میں نے جواب دینا ہے اور مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا. یہ انسان کو انسان بنائے گی. اور وہ نظریات انسان کو کہ اللہ ہے ہی نہیں، انسان کو جانور درندہ بنائے گی. وہ فرعون بنائے گا. فرعون کہتا تھا نا کوئی اللہ نہیں ہے، انا ربکم الاعلی، کہ جو ہے نا میں ہی رب ہوں کائنات کا سب سے بڑا. تو یہ فرعون صفت انسان بنتے ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ جو ملحد ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، یہ پوری کائنات کے اندر، دنیا کے اندر فسادات انہی کے پھیلائے ہوئے ہیں. وہی دنیا کے اندر اپنی مرضی سے چھوٹے اور کمزور ملکوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیسے وغیرہ سود پر دے کر ان کو اپنی گرفت میں لاتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں. پیسے وغیرہ ایڈ کے نام پر قرضہ دیتے ہیں، اور ان کو پھر کہتے ہیں کہ اس کو ایڈ کہو کہ یہ ایڈ ہے، ہم آپ کی امداد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے پیسے ان کے سود کے اوپر ہیں. وہ 10 روپے لے کر 20 روپے کماتے ہیں، اور پھر ان کو نام بھی وہ کہتے ہیں کہ ایڈ کا دے دو تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو کہ ہم تم سے سود لیتے ہیں. تو یہ سارے چکر پوری دنیا کے اندر، یہ مختلف ممالک کے، کبھی افغانستان پر ایسے لوگ حملہ کرتے ہیں، کبھی عراق کے اوپر، کبھی غزہ کے اوپر. یہ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ملحد قسم کے لوگ ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑوانے لگا، یا حضرت عزیر علیہ السلام ہمیں چھڑوائے گا، یا پھر وہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے بزرگ ہیں وہ ہمیں چھڑوا لیں گے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے پکڑ لیا تو. اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر پر جائیں گے، قبر پر جائیں گے، ادھر چادریں چڑھوائیں گے تو وہ ہماری جو ہے نا وہ سن لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے نا ہمیں چھڑوا لیں گے. تو دو طرح کے نظریات نے تباہی دنیا کے اندر مچائی ہوئی ہے میرے بھائیوں. تو باقی رہا اس نے یہ جو کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو کس طرح سے پیدا کیا ہے، تو یہ قرآن مجید سے میں اس کو دلیل دیتا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ایک تو یہ تو بات سمجھ میں آئی نیوٹن کے فرسٹ لا سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ بھی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ بگ بینگ سے پہلے را مٹیریل موجود تھا جس میں دھماکہ کیا گیا. تو اس کی یہ بات جو ہے نا اویس اقبال صاحب کی غلط ہو گئی. اب ہم اس کی دوسری طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کائنات کو بنایا تو کس طرح سے بنایا. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں، سورۃ فصلت اور آیت نمبر 41 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استویٰ الی السماء، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں آسمان کو بناؤں. وہی دخان، تو پہلے وہ دھواں تھا، گیسز فارم میں تھا. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے یہاں پر گیس تھی اور گیس کے اندر سے یہ دھماکہ ہوا تھا، اور جو گیس کے پارٹیکل ہیں وہ پھیلتے بڑے ہوتے چلے گئے، اسٹارز وغیرہ اور کائنات، سورج چاند یہ وہ بنے. اور یہ بھی ہے کہ وہ پہلے جب دھماکہ ہوا تو بہت زیادہ گرم تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے کائنات. وہی دخان، اس وقت وہ دخان تھا، دھوئیں کو کہتے ہیں، یعنی کہ گیسز فارم میں کوئی گیس تھی، ہیلیم کا ہو، ہائیڈروجن کا ہو، جو بھی آپ کہیں، کہ اس زمانے میں وہی دخان. فقال لہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کس کو؟ آسمان کو، والارض، اور زمین کو بھی کہا، آسمان اور زمین. دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیات 1400 سال پہلے موجود ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ چیز آئی ہے کہ آسمان اور زمین کیسے بنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برآف کہ پہلے یہاں پر دھواں تھا، پھر یہ زمین کو بھی طرف اللہ متوجہ ہوا، آسمان کی طرف. فقال لہا والارض ائتیا طوعا او کرہا، تم آ جاؤ میرے پاس، یعنی کہ پیدا ہو جاؤ اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے. تو قالتا، تو دونوں نے کہا، آتینا طائعین، ہم اپنی مرضی سے، خوشی سے جو ہے نا وہ ہم آتے ہیں. اور یہ سورۃ فصلت آیت نمبر 41 میں ہے. یہ آیت 1400 سال پہلے خود بتا رہی ہے کہ جس کو آج کل سائنس بگ بینگ کہتی ہے، بگ بینگ کی تھیوری، اور وہ قرآن مجید نے یہ بگ بینگ کی تھیوری آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے زمین اور آسمان باہم جو ہے نا ملے ہوئے تھے. زمین و آسمان کانتا رتقن،
اللہ तबारक व तआला और जगह पर इसको और मज़ीद फरमा रहा है कि धुआं था, यानी कि बाहम मिले हुए थे, अभी पैदा नहीं हुए थे। तो फिर और जगह पर अल्लाह ताला ने इसको और ये यकीन जो है ना वो बयान कर दिया। सूरत अंबिया और आयत नंबर 30 है, आयत नंबर 30 है। अब इस पर भी आप गौर करें कि क्या था। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या ये काफरों के पास ये बात नहीं पहुँची यकीनी है कतई सूरत में कि अन्न समावात वल अर्ज़ कानता रतकन। देखें ये क्लियर आयत है, ये दूसरी फिर कुरान मजीद की आयत है, सूरत अंबिया की है, आयत नंबर 30 है। वो सूरत फुसलत की थी, आयत नंबर 41 है। इन समावात वल अर्ज़ कानता रतकन, कि ये बाहम मिले हुए थे, एक ही चीज़ थी, धुएँ के सूरत में थी। दूसरी आयत ने बताया फिर क्या हुआ, फफ़तक़नाहुमा, फिर हमने इनको अलहदा किया। बाहम मिले हुए थे, गैसेस फार्म में थे, फिर यहीं से पैदा हुई। ये कुरान मजीद का आयत है मेरे भाई कि ज़मीन और आसमान दोनों बाहम मिले हुए थे और हमने उनको जुदा जुदा कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जो दूसरा सवाल था ये कि ज़मीन आसमान अल्लाह ताला ने कायनात को कैसे पैदा किया। तो ये है कि ज़मीन आसमान अल्लाह ताला ने बता दिया कि मिले हुए थे और उसके बाद फिर इनको अल्लाह पाक ने तोड़ा है, अलग किया है। और बिग बैंग जो थ्योरी है वो भी यही कहती है कि एक गैसें मौजूद थी जिनमें धमाका हुआ और फिर वो कायनात वगैरह पैदा हुई है। ये मैं भाई कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हैं जो साइंस ने आज साबित की हैं और कुरान मजीद ने बहुत पहले अरसे ये साइंस ने साबित किया। और ये साइंस की ये बातें जो है ना ये बता रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान मजीद नहीं बनाया था, ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल शुदा है और इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये जो है ना मैंने सवाल थे दो थे कि खाल के कायनात अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है तो फिर उस अल्लाह पाक ने ये किस चीज़ से वो बनाई कायनात। तो वो अल्लाह ताला ने जो साइंस ने साबित किया बिग बैंग थ्योरी, जिसका वो अल्लाह यारी साहब ने जो कुछ जवाब दिया अपने हिसाब से, लेकिन मैंने फिर वो उसको जो मुनासिब समझा कि जो कुछ मेरे पास मालूमात है मैं भी उसको जो है ना अवैस इकबाल साहब को समझाने की कोशिश करूं, शायद कि वो राह रास्त पर आ जाए। फिर वो अवैस इकबाल साहब ने शुरू में ही मुनाज़रे के शुरू में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला भी अजीब है कि अपने घर की हिफाजत के लिए तो अबाबीलों को भेज देता है और गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर बेगुनाह लोग मर रहे हैं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला कुछ भी नहीं कर रहा। तो मेरे भाई जो है ना अवैस इकबाल साहब थोड़ा सा सोचें, जब मुसलमान मौजूद हों तो ये उनकी ड्यूटी है कि आगे बढ़ें, फिर अल्लाह उनकी मदद नहीं करता कि वो खुद आगे क्यों नहीं बढ़ते। अगर मौजूद हों, हाँ अल्लाह ताला फिर उस वक्त मदद करता है कि जब कोई मुसलमान ही ना हो। खाने काबे के वक्त जब वो ढाने के लिए अबाबील का लश्कर अबर यमन से चला मिटाने के लिए, तो उस वक्त कोई बंदा नहीं था, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, तो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। तो खाने काबे को ढाने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदे भेजकर उसको जो ना अबर बादशाह को तहस नहस कर दिया। अपनी जो है ना वो अल्लाह पाक ने मदद की। लेकिन अगर आज कल कोई खाने काबे को ढाएगा और मुसलमान मौजूद हैं तो अल्लाह ताला की ये मदद ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए कि मुसलमान मौजूद हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ते। अब इनका काम है, इनके ऊपर फ़र्ज़ है कि आगे बढ़ें। हाँ मुसलमान ना हो, ख़त्म हो जाए और फिर कोई खाने काबे को ढाने की कोशिश करें तो फिर अबाबील या कोई और मदद के लिए आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये नहीं कि मुसलमान भी हों और अल्लाह ताला मदद दे दे। जंग आपने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ने ज़ोर दिया, बदर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके चले गए थे और हमने अल्लाह ताला को ऐसे ही माना है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा पहले जो है ना मक्के के अंदर से उस वक्त आपने लड़ाई नहीं की क्योंकि लश्कर नहीं था, ताकत नहीं थी। और फिर जब आप मदीने आए और हुकूमत भी बन गई तो आपने फिर बदला लिया है उनसे, ताकत भी ली है। और ये भी अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया कि असला और बारूद भी रखो।
یعنی کہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے دنیاوی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، تو دنیاوی اسباب کو بھی آپ اکٹھا کریں اور استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ اسباب تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا، بس اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں توکل سکھائی ہے اس کے خلاف ہے۔ تو مسلمان ہوں گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا کہ وہ آگے بڑھیں خود اور دنیاوی اسباب کو حاصل کریں۔ اور قرآن مجید کے اندر تو آیت بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مسلمانوں قوت کی چیزیں اپنے پاس تیار کر کے رکھو۔ اب کوئی قرآن مجید کو نہ مانے اور پھر یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہوں، تو یہ توکل غلط ہے۔ تیرنا آتا ہو، سوئمنگ کرنی آتی ہو، سوئمر ہو، تو پھر آپ دریا کے اندر چھلانگ لگائیں۔ لیکن توکل یہ نہیں ہے کہ تیرنا بھی نہیں آتا، اسباب آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، اور ایسے ہی آپ جمپ لگائیں اور یہ پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مدد کے لیے شرائط رکھے ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے میرے بھائی۔ تو یہ میں نے 2 سوال تھے جو ایک اتھیسٹ اقبال صاحب کے تھے، تو وہ جو ہے نا وہ میں نے دے دیے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور سوال بھی ہے کہ جو ہے نا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، فزیکلی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فزیکلی موجود ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹیریل ہے، کوئی جسم رکھتا ہے تو ہے، یا کوئی جسم ہی نہیں رکھتا؟ نہیں بھائی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت کے روز کچھ لوگ ہوں گے جنتی، وہ بہت تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے اور دمکتے ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں چہرے تر و تازہ ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ جنت میں رہیں گے بھی چہرہ تر و تازہ ہوگا، لیکن جب کا رب کا دیدار ہوگا تو ان کی رونقیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے۔ تو اس کا مطلب کہ رب کا جب دیدار ہے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مادی وجود رکھتا ہے۔ تو اللہ یار صاحب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مادی وجود نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ مادی وجود رکھتا ہے، لیکن کس طرح سے رکھتا ہے؟ انسانوں کی طرح ہے یا کس؟ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کس طرح کا وجود رکھتا ہے اس کے لیے کوئی بھی مثال پیش نہ کرو، کسی بھی چیز کی طرح وہ نہیں ہے، وہ ہمارے امیجن یعنی کہ خیالات سے اوپر کی چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کس طرح سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے کہ اے لوگو تم اللہ کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، پوری کائنات کا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیدہ الملک۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کس طرح کے ہیں، آنکھیں کس طرح سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم کس طرح سے ہے، تو یہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جانکاری نہیں دی، بلکہ روکا ہوا ہے کہ میرے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ بس یہ ہے کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں اور غیب کی چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے اور ہدایت ہے اور روشنی ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم جب کہیں گے اللہ نہیں ہے تو پھر ہم ظالموں اور ظلم کے اندر انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، اس کا جو بھی فعل ہوگا وہ جو ہے نا سوچ سمجھ کر اٹھائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وہ ظلم بربریت وہ ان کی زندگی حیوانوں والی زندگی نہیں ہوگی، وہ حقیقت میں انسان ہوگا۔ لیکن جو بندہ کہے گا اللہ ہے ہی نہیں، وہ اس انسان کی زندگی بربریت، ظلم، فراڈ، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا، ظلم کرے گا، لوگوں کو عزت ہی لوٹے گا کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، آخرت وغیرہ ہے ہی نہیں۔ وہ میگزیمم اس کے اوپر بس ایک ہی چیز کا ڈر ہوگا کہ کوئی دنیا کے اندر میں پکڑا نہ جاؤں، اور اگر دنیا کے اندر اثر رسوخ رکھنے والا ہوگا یا بذات خود حکمران ہوگا تو وہ ظالم بن جائے گا۔ تو اویس اقبال صاحب کا یہ میں نے جواب تقریباً
ان کی جو کلپ سنی اللہ یاری کے ساتھ مناظرے میں 1 گھنٹہ، تو 1 گھنٹے کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو میں نے اس کا یہ جواب دے دیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اگر کیونکہ اس کا مناظرہ تقریباً 3 گھنٹے چلا ہے تو ممکن ہے باقی 2 گھنٹے بھی اس کو میں دیکھوں گا، اور اگر وہ مناسب سمجھا تو پھر میں ان کے بھی جوابات دے دوں گا۔ لیکن تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ہے نا نچوڑ وہ پہلے گھنٹے کے اندر ہی باتوں کا سارا جو تھا یہی کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ٹائم اور اسپیس سے بینڈ کس طرح سے ہے، اور کائنات کو اس نے کس طرح سے بنایا، کس چیز سے بنایا، تو وہ بھی میں نے قرآن مجید سے ہی الحمدللہ جواب دے دیے۔ تو باقی رہا مسئلہ قرآن مجید میں تو بہت ساری سائنٹیفک ہیں جو ہے نا وہ حقیقتیں بیان کر دی گئی ہیں، تو کوئی یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ کبھی میں بات کروں گا۔ تو اقول قولی ھذا استغفر